الحمد لله الحمد لله على نعمائه الشاملة وآلائه الكاملة، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه على الصدق والصفاء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الحمد لله على نعمائه الشاملة وآلائه الكاملة، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه على الصدق والصفاء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خوان اہل بیت، اور جن کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، جن کی پاکی کا خدائے
پاک کرتا ہے بیان آیائے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت آیائے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت اور بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت اور بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت اور اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت کس زبان سے ہو بیان مدح و شان اہل بیت مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خوان اہل بیت مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بعد حمد و ثنا و درود و سلام نبی مکرم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معظم محتشم سامعین وقار اسلامی سال کا پہلا مہینہ ماہ محرم الحرام جاری و ساری ہے اور ہر بندہ مومن یہ جانتا ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر
آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار، اہل بیت پاک کا ذکر خیر کیا جاتا ہے، ان کی سیرت طیبہ کی خوبصورت اور حسین پہلوؤں پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ رب کائنات قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک اے نبی کے گھر والو، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں پاک، صاف اور ستھرا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یہ جو لفظ رجس استعمال ہوا ہے، اس کے مفسرین کرام نے بے شمار معانی جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں۔ بعض نے لکھا کہ یہاں رجس سے مراد فسق و فجور ہے، بعض مفسرین نے لکھا یہاں رجس سے مراد گناہ ہے، بعض نے لکھا کہ یہاں رجس سے مراد شیطان لعین مردود ہے۔ اور حضرت امام زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں رجس سے مراد ہر ناپسندیدہ چیز ہے۔ تو اگر ان تمام مفسرین کے اقوال کو جمع کیا جائے اور ان کا خلاصہ پیش کیا جائے تو گویا رب کائنات نے اس قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ کے اندر، آیہ تطہیر کے اندر رب کائنات نے جو اعلان فرمایا ہے کہ اے اہل بیت، میں تم سے ہر قسم کی نجاست کو دور کروں گا، اس اعلان کے ساتھ رب کائنات نے اپنے محبوب کی اہل بیت کو ہر قسم کے گناہوں سے، ہر قسم کے فسق و فجور سے اور ہر قسم کے شیطانی حملوں سے محفوظ فرما دیا۔ بلند آواز سے کہنا ہے سبحان اللہ۔ ان اہل بیتی مطہرون من الذنوب۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صاحب روح المعانی نے نقل فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اور میرے اہل بیت ہر قسم کے گناہوں سے پاک کر دیے گئے ہیں۔ اور یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہیں، حضور معصوم عن الخطا ہیں اور اہل بیت محفوظ عن الخطا ہیں۔ اور اس اعلان کے باوجود اگر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت پاک کے اوپر کوئی زبان درازی کرتا ہے، پھر بھی ان کی خطا کا اظہار کوئی کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کو خطا والا کہنے کی جسارت کرتا ہے، تو وہ خود خطا والا ہے، وہ خود خطا پر ہے، وہ خود گمراہی اور بربادی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کو مد نظر رکھتے ہوئے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی سچی اور پکی محبت کو سینے کے اندر بسا لے، کیونکہ اہل بیت پاک سے گستاخیاں، بے باکیاں، امام حسن رضا فرماتے ہیں اہل بیت پاک سے گستاخیاں، بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے اور اس حال کے اندر کہ حضور نے ایک داری دار کالی کملی حضور نے اوڑھی ہوئی تھی۔ فاتت فاطمہ، تو پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر نور نظر سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں۔ فادخلھا فیہ، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس چادر کے اندر داخل فرما لیا۔ ثم جاء علی، پھر حضرت علی المرتضیٰ تشریف لائے۔ فادخلہ فیہ، حضور نے ان کو بھی چادر کے اندر داخل فرما لیا۔ ثم جاء الحسن، پھر حضرت امام حسن مجتبیٰ تشریف لائے۔ فادخلہ فیہ، حضور نے ان کو بھی چادر کے اندر داخل فرما لیا۔ ثم جاء الحسین، پھر حضرت امام حسین تشریف لائے۔ فادخلہ فیہ، حضور نے ان کو بھی چادر کے اندر داخل فرما لیا۔ اور پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کائنات کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، فاذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اللہ میری اس اہل بیت سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرما دے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں یہ سارا ماجرا دیکھ رہی تھی تو میں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، الست من اہل بیتی، یا رسول اللہ کیا میں اہل بیت میں شامل نہیں ہوں؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پہلے ہی خیر پر ہو کہ تم نبی کی بیویوں میں سے ہو، نبی کی ازواج میں سے ہو۔ ایک روایت میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کے سامنے بھی حضور نے یہ عمل کیا،
تو انہوں نے بھی چادر تطہیر کے اندر داخل ہونے کی اجازت چاہی، تو حضور نے فرمایا تم پہلے ہی خیر پر ہو۔ تو ان دونوں احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جو ہیں وہ بھی اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ اگر کوئی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو اہل بیت سے نکالنے کی جسارت کرتا ہے اور کہتا ہے یہ اہل بیت میں داخل نہیں ہیں، تو اس سے میرا سوال ہے، کوئی بھی شادی شدہ شخص ہو، اس سے جب سوال کیا جائے نا کہ تمہارے گھر والا کون ہے، تو اپنے گھر والوں میں سب سے پہلے اپنی بیوی کا ذکر آتا ہے۔ گھر والی سے مراد بیوی ہوتی ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی باری آئے گی تو ازواج مطہرات بھی اہل بیت کے اندر شامل سمجھی جائیں گی۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں فرامین سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ازواج بھی اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ اور پھر مفسرین کرام نے لکھا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جب یہ آیہ مبارکہ آیہ تطہیر نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 دنوں تک حضور کا یہ عمل رہا کہ 40 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے وقت حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کے دروازے پر تشریف لاتے اور بلند آواز سے اہل بیت کو مخاطب کرتے ہوئے میرے آقا آیہ تطہیر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ بلند آواز سے میرے آقا آیہ تطہیر کی 40 دنوں تک تلاوت فرماتے رہے۔ تو جن کے دروازے پر آ کر پڑھ رہے تھے وہ دروازہ وہ گھر کس کا تھا؟ حضرت علی المرتضیٰ کا تھا، حضرت فاطمہ الزہرا کا تھا، حضرت امام حسن مجتبیٰ کا تھا، سید الشہداء حضرت امام حسین کا گھر تھا، جس گھر کے باہر حضور یہ آیہ تطہیر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر اس کی تائید ایک اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ سے آیت مباہلہ سے ملتی ہے۔ جب نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگے جی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عیسیٰ علیہ السلام کو آپ اللہ کا بندہ اور رسول کہتے ہیں، تو ہم اس پر آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجران کے عیسائیوں کا مناظرہ ہوا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل دیے، انہوں نے بھی دلائل دیے، تو وہ دوران گفتگو کہنے لگے اے محمد، کیا آپ نے کوئی ایسا شخص بھی دیکھا ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو؟ ایسا بھی کوئی شخص ہے؟ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنواری مریم کے بطن سے پیدا فرمایا ہے، بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے۔ تو جو بغیر باپ کے پیدا ہو وہ اللہ کا بندہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کا بیٹا ہوتا ہے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس دلیل کا رد فرماتے ہوئے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے خدا مانتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ جو رب عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنا جانتا ہے، اسی رب کائنات نے آدم علیہ السلام کو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا فرما دیا۔ رب کائنات نے آدم علیہ السلام کو تو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا کیا ہے، تو پھر ان کے بارے میں کیا کہو گے؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو تو آدم علیہ السلام کو کیا کہو گے؟ نجران کے عیسائی لاجواب ہو گئے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ عمران کی آیت نمبر 61 رب کائنات نے ارشاد فرمایا قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ فرمایا تم اپنی بیٹیوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنی جانوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی جانوں کو لے کر آئیں گے، ثم نبتہل، پھر رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر مباہلہ کریں گے، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اللہ کی بارگاہ میں ہم ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے کہ اے اللہ جھوٹوں کے اوپر لعنت نازل فرما، اللہ کا عذاب نازل ہو جھوٹوں کے اوپر۔ مباہلے کا دن طے ہو گیا، ایک طرف سے عیسائی پادری جو ہیں ان کا پورا قافلہ آ رہا ہے، اور ادھر سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پانچ تن پاک کو ساتھ لے کر تشریف لا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا تھا تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، حضور اپنے بیٹوں میں کن کو لے کر آئے؟ حضرت امام حسن اور امام حسین کو لے کر آ رہے ہیں۔ بلند آواز سے کہو نا یار سبحان اللہ۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی بیٹیوں کو لے کر آؤ، میں اپنی بیٹیوں کو لے کر آؤں گا۔ اور یاد رکھیے یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ باقی بیٹیاں حضور کی ہوتی تو حضور ان کو ساتھ لے کر آتے، تو یاد رکھیے جس وقت نجران کے عیسائیوں کے ساتھ یہ مباہلہ ہوا تھا اس وقت حضور کی باقی صاحبزادیاں وصال فرما چکی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نجران کے عیسائیوں سے مباہلے کے لیے اپنے ساتھ اپنی اولاد کے طور پر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کو لے کر آئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانوں کے طور پر حضرت علی المرتضیٰ کو ساتھ لایا ہے، اور کس شان کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں؟ ذرا وہ منظر اپنی آنکھوں کے سامنے تصور کیجئے کہ آقا دو عالم کس شان کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کنوں کے اوپر امام حسین کو اٹھایا ہوا ہے۔
بلند آواز سے کہنا ہے سبحان اللہ۔ اپنے کندھے کے اوپر امام حسین، بچپن ہے امام حسین کا، امام حسین کو حضور نے اپنے کندھے پر سوار کیا ہے اور دائیں ہاتھ کی انگلی امام حسن مجتبیٰ کے ہاتھ کے اندر دی ہوئی ہے اور ہاتھ پکڑ کر امام حسن کو حضور لے کر آ رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سیدۃ النساء العالمین خاتون جنت حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لا رہی ہیں، اور ان کے پیچھے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پیچھے پیچھے چلتے تشریف لا رہے ہیں۔ اس شان کے ساتھ یہ 5 نفوس قدسیہ، 5 تن پاک جن کو حضور نے چادر تطہیر کے نیچے لیا تھا، ان کو لے کر حضور مباہلے کے لیے نجران کے عیسائیوں کے سامنے جا رہے ہیں۔ اب نجران کے عیسائیوں کے وفد کا جو سب سے بڑا پادری تھا نا، جب اس نے اس 5 تن پاک کے قافلے کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ پکار کر اپنے قافلے والوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے عیسائیو، ان سے مباہلہ نہ کرنا، واپس پلٹ جاؤ، ان سے ہرگز مباہلہ نہ کرنا۔ پوچھنے لگے کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میں ان خوبصورت حسین اور نورانی چہروں کو آتا ہوا دیکھ رہا ہوں، خدا کی عزت کی قسم اگر یہ رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر دے تو رب کائنات ان پہاڑوں کو بھی اپنے ساتھ چلنے کا حکم دے دے۔ رب کائنات کے حکم پر یہ پہاڑ بھی ان کے ساتھ چلنا شروع کر دیں گے۔ خبردار ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا، اگر ان کے ساتھ آج تم نے مباہلہ کر دیا تو تمہاری نسل ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے مباہلے سے انکار کر دیا، حضور کی بارگاہ میں جا کر معافی مانگی، آپ اپنے دین پر رہیں، ہم اپنے دین پر رہنا چاہتے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی عزت کی قسم اگر نجران کے عیسائی اس دن مباہلے کے اندر ہمارے سامنے کھڑے ہو جاتے اور میری دعا کے ساتھ اہل بیت کی آمین شامل ہو جاتی تو پوری دنیا سے عیسائیوں کی نسل بھی ختم ہو جاتی، نسل بھی ختم ہو جاتی۔ یہ عیسائیوں کے اوپر بھی گویا احسان ہے کہ عیسائی آج تک جی رہے ہیں تو 5 تن پاک کے وسیلے سے جی رہے ہیں، ان کے وسیلے سے ان کو زندگی ملی ہے، ورنہ پوری دنیا کے اندر عیسائیوں کا نام و نشان بھی باقی نہ رہتا۔ حضرت علی المرتضیٰ، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور 5ویں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کو حضور کے ساتھ مماثلت، حضور کے ساتھ مشابہت عطا فرمائی ہے۔ کن 5 چیزوں کے اندر؟ فرمایا رب کائنات نے اپنے محبوب کی بارگاہ کے اندر السلام علیکہ ایھا النبی فرما کر اپنے محبوب کی بارگاہ میں سلام بھیجا ہے۔ امتوں میں سے کسی امت کے کسی فرد پر رب نے سلام نہیں بھیجا، لیکن جس طرح رب نے اپنے محبوب کو سامنے بٹھا کر معراج کی رات السلام علیکہ ایھا النبی فرما کر سلام پیش کیا ہے، اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کے اندر سلام علی الیاسین فرما کر نبی کی آل کے اوپر بھی سلام بھیج دیا ہے۔ اور اس آیہ مبارکہ کی تفسیر کے اندر اکثر مفسرین نے لکھا ہے سلام علی الیاسین سے مراد آل یاسین، کیونکہ حضور کا ایک نام یاسین بھی ہے تو آل یاسین یعنی حضور کی آل یہاں پر مراد ہے۔ اور پھر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دوسری بات یہ ہے کہ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اپنی محبوب کی طہارت کا اعلان فرمایا، فرمایا طٰہٰ اے طاہر۔ رب کائنات نے اپنے محبوب کی طہارت کا اعلان بھی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا، اور اسی قرآن مجید فرقان حمید کی آیت تطہیر کے اندر رب کائنات نے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا فرما کر اہل بیت کی پاکی کا بھی اعلان فرما دیا۔ رب کائنات نے جس طرح حضور کی طہارت کا پاکی کا اعلان فرمایا ہے، اسی طرح آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی طہارت اور پاکی کا بھی اعلان فرما دیا ہے۔ اور پھر جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقہ لینا حرام ہے، اسی طرح اہل بیت پر بھی صدقہ لینا حرام ہے۔ اور پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی باری آئی تو فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے نبی کی پیروی کرنا شروع کر دو۔ اور جب اہل بیت کی باری آئی تو رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب فرما دو اے میری امت میں تم سے تبلیغ دین پر کوئی اجر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، اگر تمہیں میری تبلیغ کی کوئی اجرت دینی ہے تم ایسا کرو، تم میری اہل بیت سے محبت کرنا شروع کر دو۔ بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، اور جنہوں 5 تن نال پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں، جنہوں 5 تن نال پیار نہیں او دے کلمے دا، ہاں بلند آواز سے جس کا یہ عقیدہ ہے وہ بولے گا، جنہوں 5 تن نال پیار نہیں او دے کلمے دا، اور کھل کے بولو سنیو، کھل کے بولو 5 تن پاک کی شانیں تو رب نے قرآن و حدیث کے اندر کھول کھول کر بیان فرمائی ہیں
پھر ڈرتے کیوں ہو؟ کھل کے نعرہ لگاؤ، پنج نعرہ پنج تنی، سوا لکھ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر پنج تن پاک کی شانوں کو کھول کھول کر بیان فرمایا ہے۔ اور یاد رکھو، اہل سنت کی نشانی کے اندر اہل بیت کی محبت بھی شامل ہے۔ سنی وہ ہے جو صرف صحابہ نہیں بلکہ اہل بیت سے بھی محبت کرتا ہے۔ آج اس دور کے اندر لوگ سمجھتے ہیں جس نے اہل بیت کا جو ہے وہ نام لے لیا، اہل بیت کی شان کو بیان کر دیا، وہ شیعہ ہو گیا۔ جس نے صحابہ کی شان کو بیان کر دیا شاید وہ وہابی ہو گیا، دیوبندی ہو گیا، کوئی کسی اور فرقے کے اندر چلا گیا، وہ سنی نہیں رہا۔ خدا کی عزت کی قسم، جس طرح ہم سنی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اسی طرح حضور کی اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، کیونکہ رب کائنات نے ان دونوں کی محبت کو ساتھ لے کر چلنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اور اسی زبان سے میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل بیتی کا سفینۃ النوح، میری اہل بیت سفینہ نوح کی مانند ہے۔ تو رب کائنات نے جس طرح محبوب کائنات کی زبان سے صحابہ کرام کی شانیں کھول کھول کر بیان فرمائی ہیں، اسی طرح اہل بیت کی شانوں کو بھی کھول کھول کر بیان فرمایا ہے۔ لہٰذا اہل سنت کی نشانیوں کے اندر ہے کہ وہ سنی نہیں ہے جو اہل سنت ہونے کا دعویٰ کرے اور اہل بیت کی شان پر اس کے چہرے پر پھٹکار پڑ جائے، وہ سنی نہیں ہو سکتا۔ اور جس کے سامنے صحابہ کا ذکر آئے اس کے چہرے پر پھٹکار پڑ جائے، وہ بھی سنی نہیں ہوتا۔ سنی وہ ہوتا ہے جس کے سامنے صحابہ کا ذکر آئے چہرہ کھل اٹھتا ہے، اہل بیت کا ذکر آئے تب بھی چہرہ کھل اٹھ جایا کرتا۔ اور آج کے دور کے اندر باقاعدہ پراپوگنڈا تیار کر کے سعودی عرب کے اندر کچھ ایسے مولوی تیار کیے گئے جنہوں نے اہل بیت کی شان کے اندر گستاخیاں کرنی شروع کر دیں۔ اور سوشل میڈیا کے تھرو اگر آپ نے کلپ نہیں دیکھی، میں تو کہتا ہوں نہ ہی دیکھیں تو آپ بہتر ہیں، لیکن وہ توصیف الرحمان راشدی جس لائن نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی بارگاہ میں اس نے بڑی مرتبہ گستاخیاں کی، اور یہاں تک اس نے کہہ دیا، قسم اٹھا کر وہ کہتا ہے دنیا کے جھوٹوں میں سے سب سے بڑا جھوٹ کربلا کی کہانی ہے۔ میں نے کہا دنیا کے جھوٹوں میں سے سب سے بڑا جھوٹ توصیف الرحمان راشدی ہے، جو یہ جھوٹ بیان کر رہا ہے اور قسم اٹھا کر جو بیان کر رہا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق کی یہ نشانی ہے جب بھی وہ بات کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، اور اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے وہ بات بات پر قسمیں اٹھایا کرتا ہے۔ یہ منافق کی نشانی بیان فرمائی۔ 1400 سالہ تاریخ کو آج مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ صاحب کرائم پتہ نہیں کہاں پر سوئی ہوئی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں صحابہ و اہل بیت کی شان میں کہاں کہاں گستاخیاں ہو رہی ہیں۔ کس لیے یہ سائبر کرائم بنایا ہے؟ اگر تم مجرموں کو پکڑ نہیں سکتے، ان کو کیفے کردار تک نہیں پہنچا سکتے، تو سائبر کرائم کے اس نظام کو ختم کر دو۔ ایسا نظام سامنے لے کر آؤ جو صحابہ و اہل بیت کی بارگاہ میں گستاخی کرنے والوں کو کیفے کردار تک پہنچانے کی ہمت اور طاقت رکھتا ہو۔ اور سعودی عرب سمیت پوری دنیا کے اندر جو بھی اہل بیت پاک کی گستاخیاں کرنے والے ہیں، ان کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ تم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے بغض کو سینے کے اندر بسا کر چل رہے ہو۔ دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر لعنتیں برسا رہا ہے، اور قیامت والے دن بھی تمہارے اوپر لعنتیں برستی رہیں گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کی محبت کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے، کیونکہ رکھتا ہے دل میں بغض جو آل رسول سے، رکھتا ہے دل میں بغض جو آل رسول سے، ایسے فقیہ شہر کی تکریم چھوڑ دو۔ یاد رکھو سنیو، آج ہمارے بولے بالے سنی کہہ دیتے ہیں جی وہ سعودی عرب سے بول رہے ہیں جی مولوی صاحب، بڑی بات ہے جی سعودی عرب سے بول رہے ہیں۔ تو سعودی عرب سے بولنا کوئی سچائی کی دلیل نہیں ہے۔ ابو جہل بھی سعودی عرب میں پیدا ہوا تھا، ابو جہل بھی سعودی عرب میں پیدا ہوا تھا، عتبہ و شیبہ جیسے جھوٹے اور لعین اشخاص بھی سعودی عرب کی پیداوار تھے، وہیں پر پیدا ہوئے تھے، وہاں پر پیدا ہونا سچائی کی دلیل نہیں ہے۔ رکھتا ہے دل میں بغض جو آل رسول سے، ایسے فقیہ شہر کی تعظیم چھوڑ دو جو شہر و باب علم سے رکھتی ہو دور دور، جو شہر و باب علم سے رکھتی ہو دور دور، اس درسگاہ کفر کی تعلیم چھوڑ دو اور حق کے کلام میں یوں ترمیم چھوڑ دو۔ اب تو نبی کے دین کی تقسیم چھوڑ دو، ارے جھکتے تو تم ہو یوں ہر ایک ظلم کے سامنے، اے سعودیوں، اے مفتیوں سعود کے، جھکتے تو یوں تو تم ہو ہر ظلم کے سامنے۔ وہاں پر شراب کے اڈے آباد ہوئے، تمہارا فتویٰ جاری نہیں ہوا، وہاں پر جو ہے وہ
زنا کے اڈے آباد ہوئے، تمہارا فتویٰ جاری نہیں ہوا، وہاں پر جوئے کے اڈے آباد ہوئے، تمہارا فتویٰ جاری نہیں ہوا، اہل بیت اور کربلا کا نام آیا تو تمہارا فتویٰ جاری ہو گیا۔ جھکتے تو تم ہو جو ہی ہر بت اور ظلم کے سامنے، اور کہتے ہو ہمیں کہ اہل بیت کی تعظیم چھوڑ دو۔ یاد رکھو ہزاروں سجدے زمین حرم پہ ہو لیکن حاصل روح عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہزاروں سجدے، زمین حرم کون سی ہے؟ مکہ مکرمہ کے اندر، اور حضور کی حدیث سے ثابت ہے ہزاروں سجدے زمین حرم پہ ہو لیکن حاصل روح عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور بتا دیا ہے نبی کے طویل سجدے نے، بتا دیا ہے نبی کے طویل سجدے نے کہ حسین تجھ سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر امام حسین کی محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ یاد رکھیے۔ اس لیے اہل بیت کی محبت کو ایمان والوں کے اوپر لازم قرار دیا گیا ہے۔ تو ان آیات مقدسہ اور ان احادیث مقدسہ کی روشنی کے اندر ہمیں اہل بیت کی محبت کے اندر زندگی بسر کرنی چاہیے، اور کسی بھی دشمن اہل بیت سے دوستی رکھنا ہمارے لیے بالکل بھی درست نہیں ہے۔ کوئی بھی دشمن اہل بیت نظر آئے فوراً اس سے علیحدگی اختیار کر لیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سوشل میڈیا پر کوئی بھی بات کرے تو آپ اس کے ساتھ بحث مباحثہ کرنا شروع کر دیں، آپ جا کر اسے قتل کر دیں۔ اگر قانونی چارہ جوئی سے آپ کچھ کام کر سکتے ہیں تو کریں، ورنہ اس کے قریب بیٹھنا چھوڑ دیں، کیونکہ جو لعنتیں اس کے اوپر برس رہی ہیں اگر اس کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کے اوپر بھی برسنا شروع ہو جائیں گی۔ آخری اعلان کرتے ہوئے بات کو ختم کرتا ہوں، جیسا کہ پچھلے جمعے کو بھی اعلان کیا گیا تھا، 22 اگست بروز اتوار انشاءاللہ العزیز آپ کی جامع مسجد حاضہ کے اندر عظیم الشان محفل ذکر شہدائے کربلا کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں خصوصی خطاب کے لیے فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری تشریف لائیں گے، اپنا نورانی وجدانی خطاب فرمائیں گے۔ تمام احباب سے گزارش ہے محفل کے اندر بھی بھرپور طریقے سے شرکت فرمائیں، اور محفل کی تیاری کے سلسلے کے اندر بھی انتظامیہ کے ساتھ بھرپور تعاون فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔